بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ کیسے ہیں ویورز؟ خیریت سے ہیں؟ میں ہوں زبیر حفیظ اور آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم آج جو موضوع لے کے آئے ہیں وہ قرآن مجید کی منزلوں کے حوالے سے ہے۔ ہم جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قرآن کی 7 منزلیں ہیں۔ مختلف صورتوں سے منزلیں شروع ہو رہی ہیں، 1 منزل ہے، 2 منزل ہے، قرآن کی 7 منزلیں ہیں۔ آج ہم اس کا تھوڑا سا پس منظر جانتے ہیں کہ یہ 7 منزلیں کیوں ہیں، یہ 6 کیوں نہیں ہیں، یہ 8 کیوں نہیں ہیں، یہ 7 کیوں ہیں، یہ کہاں سے ان کی ابتدا ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین نیکیوں پر بڑے حریص تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مختلف نیکیوں کی اجازت چاہتے تھے، تو ایسا ہوا کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، میں کتنے عرصے میں قرآن مجید ختم کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مہینہ میں پڑھ لیا کروں۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، مجھے تو اس سے زیادہ طاقت اور طاقت ہے، میں چاہتا ہوں میں روزانہ پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، فرمایا کہ نہیں، چلو کچھ اس سے مزید کم کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں چلے میں 2 دن میں پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، چلو 15 دن میں پڑھ لیا کرو۔ بہرحال وہ معاملات تھوڑے سے بڑھاتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم کرتے گئے، بالآخر اسے 3 دن تک کی اجازت ملی کہ 3 دن میں قرآن مجید ختم کر لیا کروں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جب بوڑھا ہو گیا اور مجھ سے وہ تسلسل نہ رہا، تسلسل میں تو خیر رہا، یعنی کہ جب میری طبیعت کچھ آرام کا تقاضا کرتی تھی، پھر وہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رعایت سے فائدہ اٹھا لیتا۔ تو 3 دن میں وہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا منشا یہ تھا کہ بے شک تھوڑا کام کیا جائے لیکن مستقل مزاجی سے کیا جائے۔ ہم مسلمانوں کا المیہ یہی ہے کہ ہم وقتی جوش کے تحت اور وقتی جذبے کے تحت کوئی کام شروع تو کر دیتے ہیں لیکن اس کو نبھا نہیں سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی نیا نیا نمازی بنتا ہے، ماشاءاللہ نماز شروع کرتا ہے اور وہ ساری ہی نماز، فرائض، سنن، نوافل اور نوافل کی ساری اقسام، تہجد، اشراق، اوابین، چاش، سب نمازیں پڑھ رہا ہے، اور کوئی بندہ اگر نفل نہیں پڑھتا تو اس کو وہ برا بھی سمجھتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہمارا مشاہدہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ اللہ کا بندہ پھر ایسے نوافل چھوڑتا ہے کہ اسے فرض کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی جامع اور مانع گفتگو فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو وہ اعمال بڑے پسند ہیں جو مستقل مزاجی سے کیے جائیں اگرچہ تھوڑے ہوں۔ عمل بے شک تھوڑا کر لیں لیکن وہ روزانہ کی بنیاد پہ کریں، مستقل بنیادوں پہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بھی یہی تھا کہ جو آدمی روزانہ 1 قرآن ختم کرنا چاہتا ہے یا 2-3 دن میں کرنا چاہتا ہے، یہ تو پھر اس کا دل بھر جائے گا یا پھر اپنی مصروفیات میں ایسا پڑے گا کہ پھر اس کو کئی دن تک ناغہ کرنا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ نہیں، زیادہ عرصے میں ختم کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں، خلیفہ سوم، خلیفہ راشد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ انہیں ایک خاص مرتبہ اور مقام حاصل ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں۔ تو ان کا جو تلاوت کا معمول تھا اللہ کی بارگاہ میں، وہ بڑا پسند کیا گیا اور وہ رہتی دنیا تک کے لیے یوں سمجھیے کہ ایک نمونہ بنا دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو وہ 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ یعنی پہلے دن تلاوت کرتے، سورہ فاتحہ سے شروع کرتے تھے اور سورۃ النساء ختم کرتے، دوسرے دن سورۃ المائدہ سے شروع کرتے تھے اور سورۃ توبہ ختم کر دیتے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو 7 منزلیں ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت اسی طرح ہوتی تھی۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے نشانات لگائے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا ہے، اس میں نہ کوئی رکوعات کی ترتیب تھی، نہ کوئی پاروں کی ترتیب تھی۔ یہ بعد کے لوگوں نے یہ کام کی ہے اور زیادہ تر اس کا کام عجم نے کیا ہے، بر صغیر نے کیا ہے، کیونکہ ایک تو تلاوت میں آسانی پیدا کرنی تھی کہ اگر کوئی بندہ مہینے کے بعد ختم کرنا چاہے تو انہوں نے قرآن کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی لیے ہم اس کو پارا کہتے ہیں کہ پارا ٹکڑے کو کہتے ہیں، یعنی قرآن کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا کہ پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، روزانہ 1 پارا بندہ پڑھتا رہے تو 30 دنوں کے بعد اس کا ختم ہو جائے گا۔ بعد میں دیکھا گیا لوگوں کی طرف سے کچھ زیادہ سستی آ گئی، غفلت آ گئی،
تو پھر قرآن کے اندر نصف حصہ لگا دیا گیا۔ ہمارے ہاں جو بر صغیر میں، پاک و ہند میں، بنگلہ دیش میں، یا پھر یہ وسط ایشیا کی ریاستوں میں قرآن مجید کے جو نسخے ہیں اس میں نصف لکھا ہوا ہے جی، آدھا پارہ ہے، یعنی کوئی بندہ اگر دن میں ایک پارہ نہیں پڑھ سکتا وہ آدھا پارہ پڑھ لیتا ہے۔ ہمت مزید کمزور ہوئی تو ان حضرات نے اس پر مزید کام کیا اور اس کو 4 حصوں میں ایک پارے کو تقسیم کر لیا جی، یہ ربع ہے، یہ نصف ہے، یہ ثلث ہے، ایک حصہ، 2 حصے۔ آپ سعودی عرب سے چھپے ہوئے قرآن اگر دیکھیں تو وہاں آدھے پارے پر حزب کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ حزب کہتے ہیں ٹکڑا، پارٹی، گروہ، یعنی انہوں نے ایک پارے کے 2 حصے بنائے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بنائے۔ تو اس طرح یہ لوگوں کی ساری آسانی کے لیے معاملات ہو رہے ہیں کہ پاروں کی ترتیب بنی ہے، پھر نصف پارہ، 1 پاؤ، 3 پاؤ۔ اسی طرح پھر اگر لوگوں کی ہمتیں کمزور ہوئیں تو بر صغیر میں یہ کام ہوا ہے کہ انہوں نے رکوع میں تبدیل کر دیا ہے۔ چونکہ پورا قرآن الحمدللہ ہمارے ہاں 20 رکعات میں پڑھا جاتا ہے رمضان المبارک کی تراویح میں، تو لوگوں نے پھر رکوعات بنا لیے کہ کوئی آدمی اگر روزانہ 20 رکوع بھی پڑھے تو وہ 27 راتوں میں ختم کر سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ قرآن جب مدون ہو رہا تھا یا اس کے بعد قرآن پر جو کام ہوا ہے فقط تلاوت کی آسانی کے لیے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 حصوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور وہ 7 حصے 7 منزلیں بنی۔ اور یہ جو منزل کا لفظ ہے یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا تخلیق کردہ اور اپنا بنایا ہوا ہے۔ منزل ایک پڑاؤ کو کہتے ہیں، انگریزی میں جسے اسٹیشن کہتے ہیں اس کو عربی میں منزل کہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ نام رکھا کہ یہ منزل ہے، یعنی ایک تو یہ مقصود تھا کہ جب ہم دنیا میں جیسے رہتے ہیں، دنیا ہماری منزل نہیں ہے، منزل ہماری آخرت ہے، انسان آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل، دنیا میں مسافر یا اجنبی کی طرح رہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام منزل رکھا تاکہ ہر تلاوت کرنے والے کے ذہن میں رہے کہ منزل میری آگے ہے، جو اصل منزل ہے وہ آخرت ہے۔ دنیا میں انسان عارضی ہے، مستقل بنیادوں پہ نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان نے اس کا نام منزل رکھا اور 7 منزلوں میں اس کو تقسیم کیا۔ آسانی سے یاد کرنے کے لیے انہوں نے ایک لفظ بھی دیا، اگر اس لفظ کو یاد کر لیا جائے تو قرآن کی 7 منزلیں یاد ہو جاتی ہیں۔ وہ لفظ تھا فمی بشوق۔ فمی بشوق، فم عربی میں منہ کو کہتے ہیں، تو فمی بشوق یعنی اس میں 7 حروف آئے ہیں، فا، میم، یا، با، شین، واو اور قاف۔ تو قرآن کی 7 منزلیں ہیں۔ فمی میں فا ہے، مراد فاتحہ، پہلی جو منزل ہے وہ فاتحہ سے شروع ہو رہی ہے۔ دوسرا حرف میم ہے، دوسری منزل سورۃ المائدہ سے شروع ہو رہی ہے۔ تیسری جو منزل ہے وہ سورہ یونس سے شروع ہو رہی ہے، فمی یا، تو تیسری منزل سورہ یونس سے شروع ہو رہی ہے۔ اور جو چوتھی منزل ہے، چوتھا جو حرف ہے وہ با ہے، فمی بشوق، با سے مراد جو اگلی منزل ہے یعنی وہ سورۃ بنی اسرائیل سے شروع ہو رہی ہے، اور اگلا حرف اس سے شین ہے، اس سے اگلی منزل سورۃ الشعراء سے شروع ہو رہی ہے، اور جو چھٹا حرف ہے وہ واو ہے کہ قرآن کی جو چھٹی منزل ہے یہ سورۃ والصافات سے شروع ہو رہی ہے، اور 7واں اور آخری حرف قاف ہے، فمی بشوق، آخری حرف قاف ہے، قرآن کی 7ویں منزل سورۃ قاف سے شروع ہو رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی ہفتے میں قرآن ختم کرنا چاہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب کے مطابق ایک دن سورہ فاتحہ سے شروع کرے، دوسرے دن سورۃ مائدہ سے شروع کرے، تیسرے دن سورہ یونس سے شروع کرے، اور اسی طرح چوتھے دن سورہ بنی اسرائیل سے شروع کرے، 5ویں دن سورۃ الشعراء سے شروع کرے، 6ٹھے دن سورۃ والصافات سے، اور 7ویں دن سورۃ قاف سے شروع کرے۔ یہ اوسطاً 2.5، 3، 4 اس طرح پارے بنتے ہیں، اور اس طرح انسان ایک ہفتے میں قرآن ختم کر سکتا ہے۔ اس کو منزل کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت منزل کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔